السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم قبر میں ہزاروں سال تک کیا کرو گے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود لکھتے ہیں، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بہت کارآمد ثابت ہوا، جس سے میں اپنے اللہ سے تلق پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے لگا ہوں۔ قبر خوفناک ہے، ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے علاوہ میں نے اس کے بارے میں سوچا۔ اب میری عمر 54 سال ہے اور میں دنیا اور اس کی چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اچھا، تو جب میں قبر میں جا کر اکیلا رہوں گا سینکڑوں ہزاروں سال تک، تو میں کیا کروں گا؟ کیا تم نے کبھی اس کا تصور کیا ہے؟ اس لیے میں نے مندرجہ ذیل طریقے پر عمل کرنا شروع کیا۔ دیکھو، میں مر جاؤں گا اور میرے پاس ایک خالی، بالکل تاریک قبر ہوگی۔ اس قبر کو سامان کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں ہر استغفار کو تصور کرنے لگا جیسے میں اسے اپنی قبر کی طرف بھیج رہا ہوں، تاکہ وہ وہاں میرا انتظار کرے اور میری تنہائی کا ساتھی بنے۔ اللہ کی قسم، میں مذاق نہیں کر رہا۔ میں نے اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کر دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ قبر کے ایک کونے کو میں ہزاروں تسبیحات سے بھر رہا ہوں۔ یہاں میرے سر کے قریب قرآن ہوگا جسے میں روز پڑھتا تھا، آرام دہ بستر کا سبب بنے گا۔ ہر رکوع کو میں یہ تصور کر کے ادا کرتا ہوں کہ میں اسے قبر میں اپنا ذخیرہ بنا رہا ہوں۔ ہر کوئی مجھے چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلا جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ شاید ہزاروں سالوں تک میرے بچے چند سالوں میں مجھے بھول جائیں گے۔ لہٰذا مجھے قبر میں ساتھیوں، روشنیوں اور جنت کے جیسے مناظر کی ضرورت ہوگی۔ میں تسبیحات، ذکر، قرآن، نماز اور صدقے کو اپنے ساتھ تصور کرتا ہوں کہ وہ میرے دوست ہوں گے، میرے ساتھ وہاں ہنس رہے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا میں نے اپنے معمولات کا ایک اہم عمل بنا لیا ہے۔ یہ ہماری محفلوں میں شامل ہوگا، ٹھنڈے پانی کی طرح، خوبصورت لباس کی طرح۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت زندگی ہو انشاءاللہ۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے وہاں جا کر غیبت، چغلی، حسد اور دیگر گناہوں کے نتیجے میں بدبودار کپڑوں اور دیمک لگے فرنیچر اور سخت پتھریلے بستر کی بجائے اپنی قبر کو بہترین چیزوں سے آراستہ کروں؟ میں نے دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی جان توڑ محنت کی، لیکن یہ گھر تو میرے ورثہ کا ہو جائے گا۔ اصل میں تو میری ساری محنت اپنے لیے ہے ہی نہیں، سارے فائدے تو لوگ اٹھائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا، مجھے اپنا گھر بنانا ہے، چنانچہ میں صرف یہی رہوں گا، میں ہی ہوں گا اور ایک دن عرصہ گزارنا ہے۔ اگر میرے مال دنیا کی ضروریات کے لیے تھے، اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہیں، تو پھر میرے قبر والے گھر کے سوائے عذاب کے فرنیچر، مستقل اندھیرے اور سخت حساب کے کچھ بھی نہ ہوگا۔ میں ایسے گھر میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ میری آپ کو بھی نصیحت ہے یہ کہ آج سے اپنی قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ بناؤ، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کرو اور لانگ ٹرم والی پالیسی لو۔ اپنی عبادت کا خوب خیال رکھو۔ اللہ کی قسم، جب تم قبر میں ہوگے تو تم مجھے وہاں سے بھی شکریہ ادا کرو گے۔ اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے زیادہ خیال رکھو۔ ابھی تم اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، پہن رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو۔ تمہیں تمہاری تمام ضروریات میسر ہیں، پھر بھی تم اپنے حالات سے نانا رہتے ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت کرتے رہتے ہو۔ تو سوچو، جب تم زمین کے نیچے ہوگے اور سینکڑوں ہزاروں سالوں کے لیے ہوگے، تو پھر وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہارے پسندیدہ سیاستدان، کھلاڑی، اداکار، تاجر؟ یہ تو یہاں بھی نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں تمہاری اتنی فکر ہے کہ تم ان کے پیچھے بے وقوفیوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ تمہارے وہ بچے جن کی شادیوں پر تم لاکھوں فضولیات پر خرچ کر دیتے ہو، یقین کرو یہ خرچ تمہارے لیے وبال بن چکا ہوگا، اور بچے مکر جائیں گے ہمارے لیے۔ ہمارے ماں باپ نے خود ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کی، لہٰذا اپنا خیال رکھو، اپنی ہر تسبیح اور عمل کا خیال رکھو، اور اس سے کہو کہ مجھ سے پہلے قبر میں جا کر میرا انتظار کریں، میری قبر کی خوشبوؤں سے مہکائے، شاندار باغیچہ بنائے، ہوادار کمرے ہوں، مہنگا ترین فرنیچر اور میرے ہمدرد دوست ہوں۔ ہم وہاں ملیں گے اور میرا وہ گھر میرا بہترین ساتھی اور بہترین رہنے کی جگہ ہوگی۔ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما، اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر، شکر اور حسن عبادت کی
توفیق عطا ہو تاکہ ہم اپنی رضا اور جنت الفردوس میں نعمتیں نازل کریں اللہ، جہاں ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں، جس پر تمام بیشمار درود و سلام ہو۔ تو پھر میرا